اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے محبوب، میرے ان بندوں سے فرمائیے کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت کرے گا اللہ تم سے اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے میرے حبیب آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو، وآل عمران اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین سارے جہانوں پر۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے، اے میرے رب، انی نظر تو میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی محررن جو کچھ میرے شکم میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، فتقبل منی سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی دعائیں سننے والا، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت و حسرت سے بولی، اے رب میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی، مانند اس لڑکی کے، وانی سمیتها مریم، اور ماں نے نام رکھا اس کا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا، وکفلھا زکریا، اور نگران بنا دیا اس کا زکریا کو، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب کبھی جاتے مریم کے پاس زکریا اس کی عبادت گاہ میں تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں، قال یا مریم ان لک ھذا، تو جب یہ سب کچھ دیکھا تو بول اٹھے، اے مریم یہ تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو مریم کہنے لگی کہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیں کتنی پیاری آیات یہاں پہ آ رہی ہیں، آیت نمبر 31 جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو پھر کرنا کیا پڑے گا؟ ایک ڈیل کرنا پڑے گی، اور وہ ڈیل کیا ہے؟ میرے محبوب کی اطاعت، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اطاعت وہ چیز ہوتی ہے میری بہنوں جو بغیر کسی شرط کے، بلا چوں و چرا کی جاتی ہے، پھر اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھا جاتا میرا فائدہ ہے کہ نقصان ہے، یا اطاعت کے اندر کتنا ٹائم لگے گا، یا اطاعت کہاں تک کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ بس فالو کرنا، جس طرح صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کیا تھا، کہ ادھر سے قبلے کا حکم ہوا ہم نے پیچھے پڑا ہے تو صحابہ پیچھے جماعت میں صف میں کھڑے تھے، سرکار دو عالم کا چہرہ ادھر سے ادھر پھرنے کی دیر تھی، صحابہ بھی پھر گئے، اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، اور کسی نے سوچا نہیں، پوچھا نہیں، تردد بھی دل میں پیدا نہیں ہوا کہ یہ کیا ہوا، نہیں، جو محبوب کی ادا وہی اپنی ادا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ ہوتی ہے اطاعت۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اطاعت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہیں اتنا بڑا ریوارڈ ملے گا کہ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ بخشش سے بڑھ کر کوئی ریوارڈ یا انعام نہیں ہو سکتا۔
جس کی بخشش ہو گئی اس کے تو بیڑے پار ہو گئے. پھر صرف بخشش نہیں, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, گناہ بھی بخش دے گا. بخشش ہوتی ہی تب ہے جب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا, وہ مرد ہو یا عورت ہو, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اتنا بڑا سودا اللہ پاک اپنے بندہ مومن سے کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شرط غیر مشروط میرے حبیب کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے آپ کو میرے حبیب کے سانچے میں ڈال لینا ہے. اللہ اللہ, میرے حبیب کی سیرت کو اپنی زندگی کا وتیرہ اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے. جو میرے محبوب نے کیا وہ کرنا ہے, جس سے میرے محبوب نے روکا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, تو اس سے رک جانا ہے. اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے کریں جیسے کرنے کا حق ہے, جیسے کرنے کا حق ہے. تو پھر نہ ہم ادھر ادھر کے دعوے کریں, نہ وعدے کریں, نہ بہانے بنائیں, نہ کبھی ادھر نہ کبھی ادھر, نہیں, بغیر شرط کے غیر مشروط جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری جیسی گزاری بس ہمارے لیے بھی کامیابی وہی ہے, اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں. اور اگر ہم نے اس سے انحراف کیا یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے منہ پھیرا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا کہ نہیں وہ تو نبی تھے تو نبی کے لیے ایسی اطاعت ضروری تھی, اب ہمارے لیے تو آپ کی سیرت کو بنانا ضروری نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نہ کی اور اللہ کے حکم سے بھی سرتابی کی. اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا نا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو. سبحان اللہ, یہ نہیں کہا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو, کہا میں تو کسی کو نظر نہیں آتا نہ آؤں گا, میں تو رب ہوں, پردوں میں ہوں, اگر کسی نے دیکھا ہے تو نگاہ مصطفیٰ نے ہی دیکھا ہے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو دیکھتا یا دیکھتے, دیکھا تو نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا. اور کیسا دیکھا؟ رأیت ربی فی آسن صورا, کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب تھی, ایک میرا رب تھا اور ایک مصطفیٰ تھا, اور میں نے اس رات اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا, اتنے حسن و جمال میں دیکھا, اتنے حسن و جمال میں دیکھا کہ میری آنکھ دیکھتی رہ گئی. تو امت کے لیے کیا حکم ہے؟ امت یہ خواہش کرے کہ مولا اپنا جلوہ دکھا دے. ہمارا بھی تو دل چاہتا ہے نا, تو کیسا رب ہے, تو کیسا خدا ہے, تیرا چہرہ کیسا ہے, تیرے وہ شکل و صورت کیسی, بندے کے ذہن میں خیال آتے ہیں. حالانکہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے. صفات کے بارے میں سوچو, دیکھو, سوچو اور سبحان اللہ کہو. اب بندہ مومن کے دل میں خیال اٹھتا ہے, میرے اور آپ کے دل میں یقین اٹھتا ہے کہ اللہ کو دیکھیں, اللہ ہے کیسا, سبحان اللہ و بحمدہ. تو اللہ رب العزت فرمایا جس نے مجھے دیکھنا ہے نا وہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے, جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا. تو میں دعا کرتی ہوں اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو, آپ سب کو زیارت مصطفیٰ سے مشرف فرمائے اور اس زندگی کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید نصیب فرمائے. ثم آمین. تو فرمایا کہ دیکھو اصل میں میرے مصطفیٰ کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے, میرے مصطفیٰ کی اتباع, میرے مصطفیٰ کو فالو کرنا مجھے فالو کرنا ہے. اللہ اکبر. تو پھر جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے بس آقا کے رستے پر چل پڑے, اگر نہیں چلا تو چل پڑے. جب چل پڑے گا تو رب کائنات اپنی رحمت کا اور اپنی محبت کا دامن وسیع کر دے گا اور اس بندہ مومن سے اللہ محبت کرنے لگے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. اس لیے میری بہنوں قرآن نے یہ واضح احکام دے دیے کہ لوگوں اللہ کی محبت اگر پانی ہے, اللہ کا قرب اگر پانا ہے, اللہ کے لطف و کرم کا حقدار اگر بننا ہے, توجہ رکھیں, اگر اللہ کے رحمت کا لطف و کرم کا حقدار بننا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لو. بس اتنی سی بات ہے, کامیابی کی ضمانت اتنی سی بات ہے, اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ. ہر حال میں یہ ضروری ہے, ہر حال میں, چاہے آپ کا کچھ رہتا ہے رہے, نہیں رہتا نہ رہے, بس آقا راضی ہو جائیں. جس سے آقا راضی ہو گئے اس سے رب کائنات راضی ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ. کیونکہ جو سنت مصطفیٰ سے, سنت نبوی سے, پیروی سے انکار کریں گے اور انکار کر کے تو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا ہی انکار ہے. اطاعت مصطفیٰ سے انکار اس آیت کا انکار ہے, اور آیت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے. کافروں نے انکار کیا نا, بندہ مومن کے لیے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. پھر کہا اے حبیب پھر کہہ دے, انہیں یاد دلا دے, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, ورسول, اور اس کے رسول کی. پھر اگر وہ نہ کریں, منہ پھیرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا, نہ کریں, پرواہ نہ کریں, تو پھر کیا ہے؟
اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہاں کلیئر ہوگی پھر یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرنے والا کافر ہے اور کافر سے اللہ محبت نہیں کرتا. آگے پڑھتے ہیں, آگے بڑی پیاری آیت آ رہی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم, بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو, سارے جہان والوں پر. دیکھیں اللہ کریم پھر جن کو چن لیتا ہے نا ان کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے. آل ابراہیم کو بھی چنا, آل عمران جن کے یہ نام پہ سورت نازل ہوئی ان کو بھی چن لیا. اب یہ عمران کون تھے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی تھے, حضرت عمران. اور حنا آپ کی والدہ کا نام تھا, کس کا؟ حضرت مریم علیہ السلام کی. دونوں ہی پاکیزہ گھرانے سے تھے. اور حضرت زکریا کی نبوت کا دور تھا. حضرت زکریا, عمران پیغمبر نہ تھے, نبی یا رسول نہ تھے, بس ایک اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس قبیلے کے چیف یا سردار تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی ادائیں دیکھ کر ہے, ان کا مقام دیکھ کر پوری سورہ ان کے نام پہ نازل کر دی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. فرمایا کہ ہم نے ان دو گھرانوں کو چنا ہے, آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. کس پر؟ پورے جہانوں پر چن لیا ہے. تو جس گھرانے کو, جس فیملی کو اللہ سلیکٹ کر لے اس کا مقام کیا ہوگا, یہ سوچنے کی بات ہے. آگے پڑھتے ہیں. ذریۃ بعضھا من بعض, یہ ایک نسل ہے, بعض ان میں بعض کی اولاد ہے. یعنی سیدہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی حضرت اسماعیل ہوئے, پھر کنانا ہوئے, بنو وہ ہوئے, اپنا اسماعیل ہوئے, قریش ہوئے. تو پھر ان سے چلتے 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 سلسلہ نسل در نسل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور پھر آپ کے بعد آج تک سادات میں پہنچا ہے. جتنے بھی سید ہیں, گیلانی ہیں, بخاری ہیں, یا کوئی تیسرے سید ہیں, تو وہ قریشی ہیں یا پھر ہاشمی ہیں یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک سے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اور میں اس پہ بالکل اتفاق بھی کروں گی, لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکوں گی کہ یہ جو نقوی ہیں, جعفری ہیں یا اہل تشیع میں سے ہیں جو پیور سید ہیں, تو وہ تو لازمی ان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آج کے دور میں سید بنے ہوئے ہیں, ہم ان کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتے ہیں, ہم کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت جانتا ہے یا پھر اس کا حبیب جانتا ہے. تو آگے فرمایا واللہ سمیع علیم, اور اللہ سب سننے والا, جاننے والا ہے. اب آگے اللہ پاک کیا کتنا پیارا بیان کر رہے ہیں کہ جب عرض کی عمران کی بیوی نے, اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے, سب کاموں سے آزاد کر کے سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے, بے شک تو ہی دعائیں سننے والا, نیتوں کو جاننے والا ہے. اب سیدہ حنا یا زوجہ عمران حاملہ تھیں, یہ بڑی پاک باز خاتون تھیں. جب حمل محسوس ہوا نا تو بارگاہ رب العزت میں نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے پہنچ گئیں. یہاں پہ یہ پتا چلا کہ جب ایک مسلمان عورت کو, مومن عورت کو حمل ٹھہرے تو وہ اللہ کے ذکر میں زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لے, کیونکہ اس کا پھر ہونے والا بچہ بھی تو مثالی ہوگا نا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. تو عرض کرنے لگی کہ مولا, یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا, میں اسے تیری نظر مانتی ہوں کہ اس سے تو اپنے گھر کی خدمت کا کام لینا. اب علم تو اللہ کو تھا نا, وہ بچہ ہے, یہ بچی ہے, انہیں تو پتہ نہیں تھا. آج کل الٹرا ساؤنڈ آ گیا, عورتوں کو صبر نہیں ہوتا, اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا, وہ وقت سے پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ کرانے بیٹھ جاتی ہیں. اور سائنس کہتی ہے کہ جتنا الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے گا اس کے اثرات اس بچے پہ ہوں گے, سائیڈ افیکٹس ہوں گے. اس لیے اس کام سے ایک تو ہمیں رکنا چاہیے. سیکنڈلی, جو اللہ نے آپ کو دینا ہے بس اس پہ صبر کریں اور قناعت کریں. بس دعا کریں کہ پروردگار عالم جو بھی اولاد مجھے عطا فرمائے تو بس اپنی رحمتوں سے نواز دینا. آج کل سائنس کی ترقی کی وجہ سے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہمارا یقین ہی رب کائنات سے اٹھتا چلا جا رہا ہے, اور ہم دن بدن استغفر اللہ سائنس پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہنے لگے کہ مولا, یہ جو میرے شکم میں ہے نا, میں تیری نظر مانتی ہوں. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے حضور نظر ماننا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. آپ نظر کوئی بھی مان سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ جو ہونے والی اولاد ہے اس کی نظر مانے, کوئی بھی مان سکتی ہیں. تو اس نظر کا پورا کرنا پھر ہم پہ فرض ہے. یہ آگے سائت میں آئے گا, منت ماننا یا نظر ماننا. تو کہنے لگے کہ مولا بیت المقدس تیرا گھر ہے, اس میں صفائی ستھرائی کا جو کام ہوتا ہے, خدمت کا کام ہوتا ہے, تو میں اپنے اس بچے کو اس کام کے لیے مخصوص کرتی ہوں. رب کائنات میری طرف سے یہ قبول فرمانا اور مجھے یہ شرف عطا کرنا کہ میری اولاد جو ہے یہ کام کرے. اب تو میرے دل کی پکار کو سننے والا اور میرے پنہا جذبات کو, پنہا چھپے ہوئے جذبات کو جاننے والا ہے. اللہ نے کہا نا کہ میں حبل الورید ہوں اور بذات الصدور ہوں. جو ہمارے سینوں کے اندر راز ہیں, جذبات ہیں, فیلنگز ہیں, اور فیلنگ کی ہلکی سے ہلکی جو ہے قسم, اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, کیونکہ وہ باریک بین ہے اللہ. اچھا, اب انہوں نے یہ مان لی نظر, اللہ اکبر, اور بیت المقدس کی چاکری کے لیے وقف کر دیا. اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو حسرت و یاد سے کہنے لگی مولا, میں نے تو سوچا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا, تو یہ تو بچی ہے,
اب اسے کیا کروں؟ نظر میں نے مانی ہوئی ہے، میں نے کہا نا نظر مان کر اس کو پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب منت میں نے مانی ہے یا نظر مانی ہے، تو وہی بچی ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تو کیا جانے کہ یہ جو بچی تو نے جنم دی ہے یہ کئی ہزار کروڑ لڑکوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہاں مقام افسوس نہیں، مریم تیری آرزو پوری ہو گئی، بس تو نے جو نظر مانی تھی بس اس کو کام کو پورا کر لے. اللہ اکبر. تو نہیں جانتی اس مریم کے ذریعے سے ہم کائنات کو روشن کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی ایک نشانی کمپلیٹ کریں گے، اس کے ذریعے سے عیسیٰ کو پیدا کریں گے بغیر باپ کے. یہ تو اللہ جانتا ہے نا، ماں کو تو علم نہیں تھا نا. اب انہوں نے نظر مانی تھی وہ پوری کی، اور اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کا نام خود رکھا ہے، ان کے دل میں ڈالا آپ کی والدہ کے کہ اس کا نام مریم رکھیں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور کہنے لگی کہ مولا میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. مطلب یہ کہ جب آپ کی اولاد پیدا ہو تو پھر اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو. مولا تیری پناہیں چاہیے، اب اس کا دینے والا بھی تو ہے، وارث بھی تو ہے، اور اس کو پالنے والا بھی تو ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اب اللہ رب العزت نے ان کی یہ نظر قبول کر لی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، نظر قبول کر لی اور بڑے اچھے طریقے سے قبول کی. اب وہ پروان چڑھی، جوان ہونے لگی، بڑی ہونے لگی، تو ان کا نگران سیدنا زکریا علیہ السلام کو بنا دیا. کیسے بنے کہ جتنے بھی سرداران اس دور کے سردار تھے عمران کی فیملی سے تھے، تو سیدہ مریم جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی نا تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری میں لوں. اس وقت تک سید عمران آپ کے والد اور آپ کی والدہ وفات پا چکے تھے، اب بچی اکیلی تھی. اب جتنے سردار تھے وہ کہنے لگے، خواہش تھی ان کی کہ اس کی جو کفالت ہے وہ ہم کریں. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو نہیں، اس کے لیے تو قرآن تازی ہوگی. اچھا وہ عقل میں ڈالی گئی، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا قرآن میں. تو حضرت زکریا کا نام آیا. سبحان اللہ. اور حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر تھے اس دور کے، جن کی عمر اس وقت 100 سال کے قریب تھی. کیا تھا؟ 100 سال کے قریب تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. اور کوئی وہ جو خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ میرا وارث مجھے عطا کر، تو وہ بھی کوئی توقع نہیں تھی کہ اولاد پیدا ہوگی. تو ان کے نام پہ قرآن پڑا اور ان کا نام نکلا. اللہ رب العزت نے کہا کہ مریم کی کفالت اب زکریا کرے گا. سبحان اللہ. اب سیدنا زکریا علیہ السلام جب کبھی محراب میں جاتے، محراب سے مراد وہ روم ہے، وہ کمرہ یا حجرہ ہے جس میں سیدہ مریم رہا کرتی تھی. اور سیدہ مریم وہ خاتون ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حیض و نفاس سے پاک کر دیا ہوا ہے، بالکل طاہر و پاک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ اکبر. تو جب کبھی اس عبادت گاہ میں جاتے تو سیدہ مریم عبادت میں مصروف ہوتی، اور اتنی عبادت کرتی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج کر ان کی رگوں سے خون جاری ہو جاتا تھا. اللہ اللہ اللہ. اب مجھے بتائیں، یہ خاتون کی عبادت کا عالم ہے، ہماری باتیں کیا ہیں؟ اللہ. کھڑی ہوتی ہیں کیا ساری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر جاتی ہے. اور قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ میری ایسی پیاری بندی ہے کہ ان کے پاؤں سوج کر ان کی رگوں سے خون جاری ہو جاتا تھا، تو پھر بھی عبادت میں ہوتی تھی اور پھر بھی سجدے کرتی تھی. مولا میں تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے کعبے کی یعنی بیت المقدس کی نگرانی کے لیے یا اس کی صفائی کے لیے یا اس کی خدمت کے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ اللہ. تو جو نعمتیں میری بہنوں ملتی چلی جائیں پھر ان پر اتنا ہی شکر واجب ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی ملتی جائیں اتنا شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ.